الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایس ایس ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو محبت و برا عقید و برا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ میری اور آپ کی کامیابی اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے اور اسلام پر قائم رہنے میں ہے۔ میری زندگی کا سارا حسن، میری آخرت کا سارا حسن دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔ خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دین پر قائم رہنے کی تلقین کیجئے اور ترغیب دلائیے، اور گھر کو، اپنے دفتر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اسلام کے مطابق کیجئے، کیونکہ یہ اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ سلامتی والا دین ہے جس میں آنے کے بعد دین دنیا کی سلامتیوں کی خیراتیں ملتی ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ جب آپ کو کوئی شے ایسی پیش آتی، کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جو آپ کے لیے تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتا، تو رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں مصروف و مشغول ہو جاتے۔ نماز میں مصروف ہونے سے انسان مصیبت سے جلد نکل جاتا ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور تکلیف سے باہر آنے کا بہترین وسیلہ اور بہترین مشغولیت بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتی ہوئے صحابہ اکرام بھی مشکل وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور صاحب تفسیر ابن کثیر کے جو مصنف ہیں، انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرشد گرامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے اپنی تکلیف بیان کی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی، چونکہ پولیس ناجائز اور جائز دونوں طریقے سے اٹھا لیتی ہے، تو اب میں پریشان ہوں، میں ان سے بات بھی نہیں کر سکتی، آپ میری طرف سے جا کے بات کریں اور میرے بیٹے کو چھڑا کے لے آئیں۔ تو حضرت صاحب نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور رجوع اللہ شروع کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے رب کی بارگاہ میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ خاتون کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو چھڑا کے لاؤ، آگے جاؤ، گھر سے نکلو، مرد ہو، لیکن انہوں نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے اپنے قلب سے، اپنی روح سے اور دل کی زبان سے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا، تو اللہ نے ان کی پکار سنی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کے خبر دی کہ تمہارا بیٹا سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گیا ہے۔ اور یہ صرف صلاۃ الحاجت کی کرامت اور برکت تھی کہ جب انہوں نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے فوراً مدد کر دی، بچہ عزت و احترام کے ساتھ واپس آ گیا۔ ناظرین، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جب ہم پر کوئی ابتلا آ جائے، مشکل آ جائے، تو گھر کے سارے افراد جو بالغ ہیں ان کو صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے۔ تو آج ہم آپ کو صلاۃ الحاجت یعنی نماز خضری کا طریقہ سکھائیں گے۔ کسی بزرگ کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام نظر آئے تو انہوں نے ان کو یہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جس بندے کو کوئی زیادہ ہی مشکلات پیش ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ ان مشکلات سے میں نکل جاؤں، بہت زیادہ حاجات اس کو پیش ہوں تو وہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کرتا ہے لیکن پوری نہیں ہوتی، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الخضری برائے 1000 حاجات، برائے برآری 1000 حاجات یہ نماز شروع کرے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الخضری برائے 1000 مشکل کے حل کے، یہ نیت کرے، عشاء کے ساتھ پڑھے، مغرب کے ساتھ پڑھے، ظہر کے ساتھ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھے سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ یوں جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، سلام پھیرنے کے بعد 10 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ 10 دفعہ پڑھے۔ پھر 10 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد 10 دفعہ دروشی پڑھے، کوئی درود ابراہیمی پڑھ لے، اور پھر 10 دفعہ جو ہے وہ یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا یہ 10 دفعہ پڑھے۔ 10 دفعہ جب یہ 10 دفعہ یہ 4 چیزیں مکمل ہو جائے نماز کے بعد، پھر درود شریف پڑھ کر اللہ کی حمد بیان کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی، اپنی حاجت
اپنی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو دل میں مراد ہے وہ پیش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کی جمیع حاجات کو پورا بھی فرما دے گا اور مشکلات سے اسے نجات دے گا۔ اور میری بیٹی کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا تو ایک بہت VIP ادارے کے اندر، تو میں نے یہ دعا پڑھی، داخلے کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی خاص مہربانی سے اور اس طریقہ رجوع سے اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کو حل کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس چیز سے میں مستفیض ہوں میرے سب مسلمان بھائی ہوں، کیونکہ میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے یہی سیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سارے دنیا کے غم مجھے مل جائیں اور دنیا کا ہر انسان غم سے آزاد ہو جائے۔ ہم آپ کو غموں سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔